ایک عقلانی نقطہ، کیونکہ یہ موضوع گفتگو نہیں ہے لیکن ذہن میں ایک بات آئی کہ ہر عقل مند اگر سوچے تو خدا اسے ہدایت آٹومیٹیکلی دے دیتا ہے۔ فرمایا میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ جنتی فرقہ ایک ہوگا۔ اچھا ایک عقلانی نقطہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو کام آئے گا، مختلف جگہوں پہ آپ گفتگو کرتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں۔ اچھا یہ ایک ایسی حدیث ہے جس پہ جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں وہابی تک وہ متفق ہیں کہ حدیث صحیح اس سند ہے، لیکن ہوتا یہ وہابیوں سے پوچھو کہتے ہیں وہ ہم ہیں، بریلویوں سے پوچھو کہتے ہیں ہم ہیں، اہل حدیث سے پوچھو کہتے ہیں ہم ہیں، شیعوں سے پوچھو کہتے ہیں ہم ہیں۔ اب پتہ کیسے چلے کہ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ تو آپ کو ایک ایسا کلو دیتا ہوں، یہ عقلانی کلو ہے کہ کہا کہ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ ایک جنتی، 72 گمراہ، تو اس کا مطلب ان میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو ان سب سے الگ ہے۔ ظاہر 72 گمراہ ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، مطلب وہ ایک ان سب سے الگ ہوگا، وہ 72 ملتے جلتے ہوں گے۔ لیکن یہ ایک بالکل الگ ہوگا۔ اب میں نام نہیں رہا وہ ایک کون ہے، خود جا کے معاشرے میں دیکھو، روڈوں پہ جا کر دیکھو، گلیوں میں جا کر دیکھو، اس وقت سب سے الگ الگ کون ہے؟ تو میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہ رہا، لیکن حدیث ہے، ذرا عقل سے دیکھو کہ ظاہر ہے جب 72 گمراہ ہیں ان کا رہن سہن، ملنا جلنا، پہننا کرنا سب ایک جیسا ہوگا، اور ایک جو ہدایت یافتہ وہ سب سے الگ ہوگا۔ اب ایک ایک چیز آپ گن سکتے ہیں، نماز لیں، روزہ لیں، حج لیں، سب چیز دیکھیں کہ ایک فرقہ ہے جس کی سب سے الگ ہے۔ نہیں ہے تو آپ خود جا کے ڈھونڈ لو۔ تو اگر انسان کے پاس عقل ہو تو اسے راستہ مل جاتا ہے، اور مولا علی اسی لیے فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، علی کا ماننے والا عقل والا ہوتا ہے۔ اس در پہ عقل مند آتے ہیں، اور وہی عقل مند ہوتا ہے جس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر نظریہ کمزور ہے تو یہ یاد رکھنا تمہارے وجود میں عمل بھی کمزور ہوگا۔ کیوں لوگوں نے امام حسین کو چھوڑا؟ نظریے کمزور تھے، اور جن کے نظریے مضبوط تھے انہوں نے کہا مولا اگر 100 مرتبہ پیدا کیا جائے، گلے کاٹے جائیں، جسموں کو جلایا جائے، جلانے کے بعد راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، اگر 1000 مرتبہ بھی پیدا کیا جائے پھر بھی اپنی جانیں آپ پہ قربان کریں گے، کیونکہ یقین تھا نبی کے نواسے حسین ابن علی کی حقانیت پر۔ اور جن کے نظریے کمزور تھے جنگ احد میں بس سنا محمد مارے گئے، وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن جس کا نظریہ مضبوط تھا وہ ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کا دفاع کرتا رہا، جیسے پروانہ شمع کا کرتا ہے، جیسے مسلمان کعبے کا دورہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح۔ تو اصل چیز ہے نظریے کو مضبوط کرنا، صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور راستے میں روک کر اس جماعت سے رشوت بھی لیتا ہے؟ کیسا مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے اور بے غیرتی بھی پھیلاتا ہے، بے حیائی بھی پھیلاتا ہے؟